اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان کو فدا کرنے کا تصور ہے. اللہ کرے کہ یہ سوچ ہم میں پیدا ہو جائے ناظرین، امت مسلمہ میں پیدا ہو جائے، اس انداز سے پیدا ہو جائے جس انداز سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ سمجھنے لگیں صاحب، اس بات کو سمجھ لیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہمیں فتح و نصرت چاہیے تو سرکار علیہ السلام کے دربار سے چاہیے، اور ان کی نصرت ناظرین اگر چاہیے تو یاد رکھیے کہ ایک عمل جو ہے اس کی تو ابتدا کر دیجئے اپنے گھروں سے. کہ آج فلسطینی مسلمان یقیناً ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم سے سوال کر رہے ہیں ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر جتنی بھی جوئش پروڈکٹس ہیں، جتنی بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، ان کو نکال کے ایک طرف کیجئے صاحب. اپنے گھر والوں کو کنونس کیجئے اس بات پہ، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو. وقت لگے گا، مجھے پتہ ہے ناظرین وقت لگے گا، یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا آپ کا خریدا ہوا ایک کوئی پروڈکٹ جس کا 1 روپیہ بھی اگر یہودیوں کے پاس جاتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا وہ 1 روپیہ آپ ہی کے خلاف جنگوں میں استعمال ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ پاکستانی پروڈکٹس کو خریدیں، اسی کو انہینس کیجئے. کتاب الشفا، آئیے چلتے ہیں اس کی جانب. خاتمہ بالخیر کا وظیفہ، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورہ فاتحہ کا ورد کرتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو قومیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو پستی اور ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے. روزنامہ 92 نیوز میں پڑھ سکتے ہیں شہید احد حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید احد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ کو ضرور لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلم آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیش کرتا ہوں.